آپ ایک بار کلیئر کر دیجئے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے نماز پہ حکم لگانا اور ایک ہوتا ہے مصلی پہ جی حکم لگانا. ہاں ہاں میں سمجھ گیا. جی جی بولیے. جی ہمارا حکم نماز پہ ہوتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی اس کی. ہاں اچھا اب نہیں اگر ہوگی. جی اب کسی نے یہ غلطی اجتہاد کی جی بنا پر کی تو اجتہادی جی غلطی پر اللہ نے ایک اجر کا وعدہ کیا, اس مصلی کو اللہ اجر دے دے, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن نماز پہ ہمارا حکم یہ ہوگا کہ نماز صحیح نہ ہو. اچھا جی جی جی. تو یہاں صحیح نہ پہ ایک کرتے ہوئے بھی اللہ جی تعالیٰ اجر دیتا ہے, ہم اس کے منکر نہیں جی ہیں. ایک جی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اگر کوئی مجتہد ہے اور وہ گرچہ ہم اس کو غلط مانتے ہیں اور وہ غلط ہو بھی تو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. ہم مصلی پر حکم نہیں لگاتے لیکن نماز پر حکم لگائیں گے کہ نماز صحیح نہیں ہے. باقی مصلی اچھا کی نماز پر اللہ کیا اجر دے گا وہ اللہ اس کا معاملہ ہے. اچھا جی 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 شکریہ. اس میں کچھ دلائل ہیں, اگر اس پہ آپ وضاحت کر دیں تو بہتر ہوگا. کس چیز کے دلائل ہیں؟ یہ نہ پڑھنے کے لیے جی جو پیش کرنا. دوسرے طرف سے جو جی جی پیش ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پیش جی کیجیے, پیش جی کیجیے. اچھی جی بات جی ہے, بسم اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے 313. ایک جابر منٹ بن جی ایک منٹ جی 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 ترمذی کی کون سی روایت ہے؟ 313 ترمذی 13 313 ترمذی 3 کیا اس میں بتائیے. جی اس میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اس کی یہ نماز الفاظ نہیں عربی ہوگی. الفاظ ہے آپ کے سامنے, جی پڑھی ذرا عربی پڑھ کے پھر ترجمہ کیجیے. جی عربی پڑھ کے پھر ترجمہ کیجیے. عربی الفاظ ہیں آپ کے سامنے. عبارت پڑھیے, ذرا عبارت پڑھ کر کے ترجمہ کر دیجیے. جی معاف کریے گا, مجھے اچھے سے اس کو مطلب پڑھنا نہیں آتا ہے, تو میں کوئی اگر مسئلہ آپ نہیں, ہم اس پہ اجازت. گرفت نہیں کریں گے. آپ کیسا بھی پڑھ دیں, ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے. ہم صرف عربی الفاظ سننا چاہتے ہیں. آپ غلط بھی پڑھیں گے, ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے. آپ پڑھ دیجیے. مجھے وہ میرے پاس انگلش ٹرانسلیشن ہے تو میرے کو اس میں نکالنی پڑے عربی بھی لکھا ہوگا نا, انگلش جو ترجمہ ہے اوپر عربی لکھا ہوگا نا ساتھ میں, وہ پڑھ دیجیے. غلط سے پڑھ دیجیے, کوئی دقت نہیں, آپ پڑھ دیجیے. ایک منٹ جابر میں بن بس عبداللہ ابھی آگے کے الفاظ پڑھ دیجیے. جی 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 میں بس انگلش میں روایت ہے تو میرے کو اس کو عربک میں نکالنی پڑے گی نیٹ سے. ایک نکال لیجیے, وہ کون سی روایت ہے نکال لیجیے, کیونکہ جو جی آپ نے ترجمہ کیا نا وہ میچ نہیں کر رہا میرے پاس سامنے جو روایت ہے. اچھا ایک منٹ. میں نے سوال اسی لیے کیا کیونکہ وہ میچ نہیں کر رہا آپ کا ترجمہ. جی 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 ایک منٹ. ٹائم لگے گا آپ کو. جی جی آپ بیک اسٹیچ کر دیجیے, میں تھوڑا سا اس کو نکالتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں جی بیک شکریہ. یا میں پڑھ دیتا ہوں, دیکھیے کہیں وہی تو نہیں جو آپ کہنا چاہتے جی ہیں. جی 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 پڑھ لیجیے آپ. یہ ہے جابر, کیا نام ہے, 313 نا. جی جی. یہ ہے حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا مان حدثنا مالک عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي. جی آپ میچ کیجیے, میں ترجمہ کرتا ہوں. جس نے جی کوئی جی جی ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. الا ان يكون وراء الامام, سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو. کیا یہی روایت ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اس میں نماز جی نہیں ہے, رکعت ہے. اچھا رکعت ہے تو جہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے وہاں کیا ہے, یہ روایت شروع ہو رہی ہے لم یقرأ فیہا, جس نے کوئی ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور اس روایت جی کا تو پچھلی اسٹریم میں بڑی تفصیل سے میں جواب دے چکا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے میں اینڈ میں آیا ہوں گا تو میں دھیان نہیں دے پایا ہوں گا, میں معذرت کیا چاہوں گا جائے اس کے لیے. ایک طرفہ کیا دہرایا جائے جواب. پچھلی اسٹریم میں کل ہم نے اس اگر کو مختصر سے آپ اس کو سمرائز کر دے تو زیادہ نہیں, ہلکا سے اگر تھوڑا سا بتا دے تو. کل کی اسٹریم خلاصہ میں یہ دیا ہے ہے کہ تو وہ دیکھ لیں جا کر چلو کے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات, یہ مرفوع حدیث نہیں ہے, حدیث رسول نہیں ہے. سب سے پہلی بات, جی جی ہمارا جو روایات, ہمارا جو استدلال ہے بنیادی, وہ مرفوع روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, فعل ہو, جو بھی ہو. لیکن یہ جی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا موقف ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھا یہ احادیث کے مقابل میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلی بات یہ, پہلی بات اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ٹاپک کو اب یہیں ختم کر دیجیے, پھر میں نہیں دوسرا ویڈیو. سن لیجیے. جی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے, پہلی بات تو یہ جی مرفوع نہیں ہے. دوسرا جی یہ جی کہ یہ موقوف ہے صحابی کا اپنا, اور صحابہ میں اختلاف ہے. تیسری جی بات یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان الفاظ سے صراحتاً یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ مطلقاً نہ پڑھنے کی گنجائش دے رہا ہوں, بلکہ انہوں نے رکعتاً کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک رکعت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کے پیچھے کوئی ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور اس کی رکعت بھی ہو جائے. اس روایت کا مطلب ہے کہ ایسی شکل امام کے پیچھے ہو سکتی ہے کہ ایک رکعت کوئی پڑھے اور بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جائے. یہ کہاں فٹ ہو سکتا ہے؟ مدرک رکوع میں.
مدرکی رکوع یعنی کوئی فرسٹ ٹائم آ کے جوائن کرتا ہے امام کو پہلی رکعت میں اور آ کے رکوع میں جوائن کرتا ہے, اس کا سورہ فاتحہ چھوٹ گیا تو اس کی رکعت ہو جائے گی. یہ اہل حدیث میں بھی بہت سارے اس کے قائل ہیں, میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن خود اہل الحدیث میں بھی ایک بڑی تعداد اس کی قائل ہے. یعنی جو امام کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار دیتے ہیں اہل الحدیث, وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک رکعت میں ایکسپشن کو, اس استثناء کو وہ بھی مانتے ہیں. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول اس استثناء کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مدرکے رکوع میں یعنی کیونکہ وہ رکعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی رکعت بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوگی سوائے یہ کہ امام کے پیچھے ہو. تو امام کے پیچھے جو مدرکے رکوع ہوتا ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کی ایک رکعت ہو جاتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کی ہو جاتی ہے. تو یہ اس پر اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے. اس لیے جب یہ احتمال آ گیا تو اس کو علی الاطلاق آپ وہاں نہیں فٹ کر سکتی کہ کوئی بھی رکعت ہو جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکتی, ایسا اصطلاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مدرکی رکوع کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کسی بھی اعتبار سے یہ جو نزاع ہے سورہ فاتحہ والا اس میں یہ روایت مفید نہیں ہے. اچھا جی حضرت شکریہ. ایک نسائی 921 اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ کو روایت ہے, مطلب انہی کا ہی قول ہے. تو یہ والی روایت میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک بار کون سی ہے؟ سنن نسائی 921. ایک منٹ 921 جی ایک منٹ, آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں, شیخ یہی ہے نا؟ نہیں یہ نہیں ہے. آپ ذرا بتا دیجیے کون سی ہے تاکہ ہم سلیکٹ کر لیں اس کو, کس کا جواب دینا. تھوڑا سا بتائیے اس کا مفہوم روایت کا کیا ہے, اس روایت میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ وہ نکال سکیں ہم لوگ روایت. ترجمے سے بتا دیں آپ کیا مفہوم ہے اس کا. آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ ہاں ترجمہ ہی بتا دیں, ہم حدیث نکال لیں کیونکہ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے. آپ کیا آواز آ رہی ہے, آپ تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتائیں تو ہم نکالتے ہیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اپوائنٹ کر دیا گیا تاکہ آپ ان کو فالو کریں, اور جب وہ تکبیر بولیں تو آپ تکبیر بولیں, اور اگر وہ قرآن پڑھیں تو آپ خاموشی سے کھڑے رہیں. اور آگے کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ کہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ کہیں اللہم ربنا لک حمد. ٹھیک ہے, چلیے اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس میں یہ امام کے جہر سے متعلق ہے کہ امام جب اونچی آواز میں ایسا کہے تو آپ کو ایسا کرنا ہے. تو یہ کنفرم ہے اتنا کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. اس کو آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ نہیں تو ایسا, یہ تو آپ کا وہ ہے نا, آپ کا انٹرپریٹیشن ہے, آپ کی تعویل ہوئی نا. یہ تو نہیں بھائی, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کہ جب امام پڑھے, اب دیکھیے سب کچھ یہاں باوجہ بلند ہے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ تکبیر کہے تو آپ کو تکبیر کہنا ہے. تو بھائی آپ تکبیر اس کی نہیں سنیں گے تبھی تو تکبیر کہیں گے. تکبیر اونچی آواز سے ہوتی ہے نا. جی نہیں تو یہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جب وہ ریسائٹ کرے, جب وہ پڑھے تو آپ خاموشی سے کھڑے رہیں. تو اس میں آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے, میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس میں وہ تو ہے نہیں نا کہ یہ اس نمازوں کے لیے جو سائلنٹ میں. آپ کو کیسے پتا چلے گا اذا قرأ فانصتوا, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ قرأ شروع کر دیا, آپ کو چپ رہنا ہے. بھائی اگر وہ شروع میں دعائے استفتاح بھی پڑھے گا, دعائے استفتاح بھی تو پڑھے گا شروع میں, آپ پہلی رکعت میں شامل ہو اس کے ساتھ, تو آپ کب شروع کریں گے؟ یعنی دعائے ثنا بھی نہیں پڑھیں گے آپ امام کے پیچھے, آپ دعائے ثنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ کیسے پتہ لگائیں گے سورہ فاتحہ دعائے ثنا پڑھ کیسے پائیں گے, کہاں کریں گے؟ جی بھائی سمجھا نہیں حضرت. بات بہت ہی واضح ہے, اس میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا جب امام قرأت کرے تو آپ کو چپ رہنا. تو آپ کب چپ ہوں گے؟ آپ کو پتہ نہیں کب پڑھ رہا ہے. سری نماز میں آپ کریں, سری نماز کے لیے بھی ہے, تو سری نماز میں اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ پہلی رکعت میں کیسے عمل ہوگا؟ آپ امام کے ساتھ اللہ اکبر بولے, آپ نے اللہ اکبر بولا, آپ تو دعائے ثنا پڑھنا نا پہلے. دعائے ثنا بھی نہیں پڑھتے آپ لوگ امام کے پیچھے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو دعائے ثنا جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو نہیں پتا کہ امام کی دعائے ثنا امام بھی پڑھے گا, آپ بھی پڑھیں گے, تو امام کی دعائے ثنا ختم ہو کے اس کی قرأت شروع ہوگی. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اب اس کی قرأت شروع ہو گئی ہے, اب ہمیں چپ ہونا ہے؟ آپ کی دعائے ثنا لمبی ہوگی تو. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میرا یہاں پہ آپ ڈسکشن کرنا, آپ مجھے جیتنا اور آپ کو ہرانا ایسا نہیں ہے, بس ایک جنرل ڈسکشن ہے. میں نے کب کہا مجھے ہرا رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی دوسرا جو اصل جواب تو نے آپ کو دیا ہی نہیں. میں نے شروع میں کہتے تھا دو جواب ہے. میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ زیادہ جو اشکال آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ جہری نماز میں کر سکتے ہیں. سری نماز میں تو اس کو آپ اپلائی کر ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ اس کے جو آگے پیچھے کے سارے الفاظ وہ جہری نماز کے لیے ہیں. اللہ اکبر کہے گا آپ سن رہے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا آپ سن رہے ہیں. یہ دونوں آگے پیچھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرأت بھی آپ سن رہے ہیں, قرأت بھی آپ سن رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہے یہ جہری نماز کے لیے. تو سری نماز کے لیے تو سورہ فاتحہ کا کوئی اس سے مطلب کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ چیز کلیئر ہو جائے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میں اب اس پہ مجھے تھوڑا سا تحقیق کرنی پڑے گی. تو میں آپ کی بات کو ایسے ڈینائی نہیں کر رہا. میں جیسے میں نے کہا کہ بس میرا ڈسکشن کا ہی میری بس میں بس آخری میرا ایک ہے اس پہ اگر آپ دیکھ لیں ایک بار, بس آخری ہے ایک دلائل ہے, مطلب دلائل نہیں ہے, کسی کا کال ہے تفسیر ابن کثیر میں. نہیں وہ دوسرا نہیں, اس کا بھی رہے گا. ابھی جواب کمپلیٹ نہیں ہوا میرا. یہ جو روایت ہے نا اس کا جواب کمپلیٹ نہیں ہوا. ایک چیز ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ اس حدیث کا تعلق سری نماز سے ہے ہی نہیں, جہری نماز سے. اب اصل جہری میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, تب تو اس کا جواب رہے نا. تو جہری میں جو ہم کہتے ہیں جو جہری میں کہتے ہیں اس میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, تو جب امام قرأت کرے تو آپ کو خاموش رہنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام ما زاد علی الفاتحہ سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھے گا, اس میں تو یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے تو آپ کو خاموش رہنا ہے, اس میں تو نہیں نا. اس میں ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام قرأت کرے تو آپ کو خاموش رہنا ہے. تو قرأت کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے, جب امام قرأت کرے گا تو ہم خاموش رہیں گے, لیکن قرأت فاتحہ کے وقت خاموش نہیں رہیں گے, قرأت ما زاد علی الفاتحہ کے وقت خاموش رہیں گے. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی قرأت فاتحہ کے وقت کیوں خاموش نہیں رہیں گے؟ کیونکہ ایکسیپشن ہے, حدیث موجود ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو جب حدیث موجود ہے کہ امام کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب, وہ مینشن ہے باقاعدہ سورہ فاتحہ مینشن ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, سب کے لیے ضروری ہے. اور پھر مقتدی کے تعلق سے بھی سورہ فاتحہ موجود ہے, وہ روایتیں بھی موجود ہے. تو جب سورہ فاتحہ کے لیے ایکسیپشن موجود ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ, امام ہو مقتدی ہو کوئی بھی, سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو جب یہ خاص روایت ہے سورہ فاتحہ کو مینشن کر کے کہ سورہ فاتحہ سب کے لیے کمپلسری ہے, تو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, اس عموم کو جو ایک جنرل بات ہے اس میں سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے, تو اس جنرل بات کو ہم سورہ فاتحہ پہ نہیں فٹ کریں گے, اس کو الگ کر کے باقی ہم اس پہ عمل کریں گے. اس کو مثال سے سمجھے, قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ, تم پر مردہ حرام ہے, کوئی جانور مر گیا تو نہیں کھا سکتے. جیسے بکری ہے حلال ہے, بغیر ذبح کیے مر گئی, کھا سکتے آپ؟ ہاں بھائی صاحب کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. اونٹ ہے حلال ہے, بغیر ذبح کیے مر گیا, آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں. کبوتر ہے بغیر ذبح کیے مر گیا, آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. مرغا ہے بغیر ذبح کیے مر گیا, کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں. مچھلی بغیر ذبح کیے مر گئی, کھا سکتے ہیں؟ اس پہ مجھے آئیڈیا نہیں. ارے بھائی مچھلی آپ نہیں کھاتے, مچھلی آپ حلال کر کے کھاتے ہیں. مچھلی نہیں ذبح سے حلال کا, جی ہاں ویسے کھا سکتے ہیں. جی ویسے کھا سکتے ہیں نا. تو یہ قرآن کے خلاف جا رہا نا. قرآن کہہ رہا حرمت علیکم المیتہ, بھائی مردہ تم پر حرام ہوگا. آپ نے شروع میں بہت اچھے جوابات دیے کہ بکری مر گئی بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. اونٹ مر گیا بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. کبوتر مر گیا بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. مرغا مر گیا بغیر ذبح کیے نہیں کھا سکتے, رائٹ. لیکن مچھلی مر گئی بغیر ذبح کیے کھا سکتے. کیوں کھا سکتے؟ کیونکہ ایکسیپشن ہے. والحل میتۃ, سمندر کا جو مردہ ہے, اور احلت لنا میتتان, ہمارے لیے 2 مردہ حلال کیا گیا, اس میں السمک ہے یعنی جو مچھلی ہے. تو اللہ کے رسول نے ایک الگ جو ہے ایکسیپشن دیا ہے کہ مچھلی مر گئی تو بھی کھا سکتے. تو ایسے جو کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا ہے کہ جب امام قرأت کرے تو آپ خاموش رہو, صحیح بات ہے, ہم خاموش رہیں گے. لیکن سورہ فاتحہ کے لیے ایکسیپشن ہے, نہیں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہی پڑھنا. جی بس ایک آخری وہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ جو قرات میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ کیا مقتدری میں چاہے وہ سائلنٹ پریئر ہو یا لاؤڈ ہے, اس میں وہ مطلب بائنڈنگ نہیں ہے, مطلب فرض اس پر مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ پڑھے. تو ٹھیک ہے, آپ نے جو حدیثوں سے ثابت کیا وہ ایک الگ موضوع. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ, امام احمد ابن حنبل اور امام ترمذی شریف 312 میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی یہ کہا گیا, تو انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھتا ہوں لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز ہو جائے گی. تو ایسے یہ تو 3 میں نے سلف کے نام لے دیے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حدیثوں کو, قرآن کو, حدیث کو ہم سے بہتر تو وہ سمجھتے ہیں, تو ان کا قول اتنا غلط, ٹھیک ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن سب سے اتنی غلطیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرا قول یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے. ایک منٹ, سب سے پہلے آپ کا موقف واضح ہو جائے. آپ کا یہ موقف کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی نماز ہو جائے گی, یہ صرف سری کے تعلق سے یا جہری کے تعلق سے بھی ہے؟ دونوں تعلق سے. تو اب جو آپ نے دونوں اماموں کا قول پیش کیا ہے, امام احمد کا قول اور امام, یہ سری تعلق اور جہری دونوں کے تعلق سے ہے
یہ امام مالک کا جو یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور یہ جو ہے آپ کا اس کا تو ڈائریکٹ ریفرنس میں دے سکتا ہوں کہ انہوں نے دونوں نمازوں کے لیے کہا ہے ایسا. امام احمد کا امام ابو حنیفہ کا تو ٹھیک ہے کہ بھائی امام کے پیچھے چاہے سری ہو جاری ہو کوئی بھی ہو یہ ان کا جو مسلک ہے، لیکن جو دوسرے ائمہ ہیں جیسے امام مالک ہیں، کیا امام مالک کا یہ موقف ہے کہ سری میں بھی نہیں پڑھیں گے امام کے پیچھے؟ نہیں، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ ان کا ہے کہ وہ نماز نہیں ہوگی، مطلب آپ کو پڑھنا پڑے گا، لیکن امام احمد بن حنبل میں مینڈیٹری نہیں کہا کہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوگی، ایسا اس میں لکھا. میں سری کی بات کر رہا ہوں، سری نماز کی بات کر رہا ہوں کہ سری میں امام ابو حنیفہ مطلب جس میں مطلب بات ہے وہ اس کے امام حنیفہ کی جو بات ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ سب سری میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے چل جائے گا. امام شافعی کے بارے میں تو دیکھیے امام شافعی کا بالکل اپوزٹ ہے امام ابو حنیفہ کے. امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا، امام شافعی کہتے ہیں پڑھنا ہے، سری ہو جہری ہو کوئی بھی پڑھنا ہے آپ کو. تو امام شافعی اب صرف انہی دو امام کو لے لیے تو پھر اماموں کے نام پہ آپ کہیں گے کیا ان کو نہیں پتا؟ تو میں کہوں کیا امام شافعی کو نہیں پتا تھا تو کیا کہیں گے آپ؟ تو پھر تو ایسے مسائل جس میں جیسے بہت سے فقہی مسائل ہیں جس میں اختلافات ہیں، جیسے رفع الیدین کی بھی ہیں، تو اس میں بھی میرے بھائی آپ ابھی جذباتی سوال کر رہے تھے، ابھی آپ دلائل میں جا رہے ہیں. آپ نے دلائل پہ آپ نے جتنی دلیلیں دی نا میں نے بات کیا اس پہ، لیکن ابھی ریسنٹلی جو آپ بات کر رہے تھے نا وہ دلائل پہ نہیں بات کر رہے تھے، آپ نے جذباتی بات کر دی. جذباتی مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، کیا اتنے بڑے ائمہ ہیں کیا وہ نہیں سمجھ پائے، اس طرح سے آپ کہنا چاہ رہے تھے. تو میں نے جذباتی جواب دیا ہے کہ بھائی ائمہ وہ بھی ہے نا جو کہتے ہیں واجب ہے پڑھنا، تو کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا امام شافعی عالم نہیں تھے؟ امام شافعی جب کہہ رہے ہیں جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا موقف غلط ہے کہ اگر آپ کو نہیں پڑھنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کی نماز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، یہ ویسے ہی مسئلہ ہو گیا کہ امام شافعی بھی کہہ رہے نہیں. جی تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ وہ بھی سری میں ابو حنیفہ کے خلاف ہے. ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان ائمہ نے سری میں بھی کہہ دیا کہ امام کے پیچھے جو ہے ہو جائے گی. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں سریہ، اس میں تفسیر ابن کثیر میں جو سورہ عرفات کی 204 جو تفسیر ابن کثیر اصل حوالہ نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر اصل حوالہ نہیں ہے. یہ خود ان کی جو نسبت آپ دیکھیں گے کچھ شافعی کی طرف ہے، امام شافعی کی طرف ہے. تفسیر ابن کثیر میں ادھر ادھر سے نقل ہوتا ہے. اصل کتابوں کے پاس اگر آپ کے پاس حوالے ہو تو ہمیں پیش کریں. اور سب سے بنیادی بات میرے بھائی، ہم اس پر کیوں آپ اپنا اور میرا وقت کیوں ضائع کریں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے کہا؟ ہمیں دلائل پہ رہنا چاہیے نا بھائی. ہم دین کے پیروکار ہیں، قرآن حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، اور ائمہ کی بات جب دونوں طرف ائمہ ہیں تو ائمہ رحمہم اللہ کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی اس کو ہم لیں گے، اور جن ائمہ کے ساتھ قرآن و حدیث نہیں ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چاہے مقتدی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، کیسی بھی نماز جو سورہ فاتحہ ضروری کمپلسری، یہ شافعی کا کہنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بات کے دلائل موجود ہیں، کیونکہ اس بات کے دلائل موجود ہے اس لیے ہم اسی کو مانیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ دلائل کی دنیا کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں لکھا ہے امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں. جبل الحفظ، حفظے کے پہاڑ ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ رکھی ہے جزء القراءۃ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. پوری کتاب لکھ رکھی ہے محدث سے. امام باقی رحمہ اللہ بھی ایک بھائی صاحب پیش کر رہے تھے ان کی کتاب، انہوں نے کتاب لکھ رکھی ہے جزء القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ایسے کئی ائمہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کتاب لکھ رکھی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی محدث نے کتاب لکھی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. اگر آپ کے علم میں تو بتا دیجیے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی کے علم میں ہے کہ معتبر اور ثقہ محدثین میں سے کسی نے لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، اس پر کوئی بک لکھی ہو تو مجھے آپ بتا دیں اس کا حوالہ. جی شیخ، مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں بس آپ سے جنرل ڈسکشن ہی کر رہا تھا تھوڑا سا اس وجہ سے، باقی میرے کو اتنا ڈیپ میں نہیں معلوم. میرا کہنا مطلب یہ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف اہل علم ہیں، اور اہل علم کا نام دیکھیں گے تو دونوں طرف ہیں، لیکن دلائل دیکھیں گے تو دلائل ہمیں دونوں طرف نہیں مل رہے ہیں جو وزن دار دلائل ہیں. تو جو حضرات کہتے ہیں، جو اہل علم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کمپلسری ہے، ان کے دلائل وزن دار ہیں. وزن دار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ احتیاط کا بھی تقاضا دیکھیں تو احتیاط یہ ہے، احتیاط کا پہلو دو لحاظ سے، احتیاط یہ کہ پڑھا جائے دو لحاظ سے. ایک تو یہ کہ بھائی ان دلائل میں دعویٰ کیا ہے، دلائل کہتی کیا ہے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو بہت ہی ایک خطرناک عیب لگتا ہے نماز میں. اور جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟
جو حضرات کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو نماز آپ کی خراب ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی. لیکن جو کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو دونوں کے اختلاف کی جو نوعیت ہے، جو سنگینی ہے، یعنی یہ موقف اگر آپ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو آپ سیو ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ یعنی دونوں فریق میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کی نماز جو ہے نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس موقف پر جاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے تو علماء کی ایک جماعت آپ کی نماز کو مانتی ہی نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہوا احتیاط کا. دوسرا پہلو احتیاط کا یہ ہے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، جیسے امام شافعی، امام بخاری رحم اللہ، ان میں سے ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے چل جائے گا، جو قائل ہے. لیکن جو سورہ فاتحہ کہتے ہیں کہ نہ پڑھنا ہو، وہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے. یعنی ان میں کئی لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو یہ کہیں گے، جیسے وہ جو ہے علامہ لکھنوی ہیں، حنفی ہیں، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے سورہ فاتحہ پہ. میں نے ابھی کہا تھا کہ کسی نے کتاب نہیں لکھی، محدث نے، لیکن یہ بعد کے ادوار ہیں، سند والے محدث نہیں ہیں، سند کی دنیا کے نہیں ہے. یعنی ان کی کتاب یہ مطلب متاخرین میں سے، ابھی ہندوستان کے بھی جلدی کے، نواب صدیق خان وغیرہ کے دور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے مانا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کا انکار نہیں کیا انہوں نے. تو آپ دیکھیں کہ جو احناف ہیں، علماء احناف ہیں، اس میں بھی کئی لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن اہل حدیث میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جو کہے گا کہ نہیں پڑھنا ہے. تو دوسرا پہلو بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو پڑھ لینا چاہیے. آپ کا کیا بگڑ جائے گا پڑھ لیں گے تو؟ کون سا نقصان ہو جائے گا؟ اور آپ دیکھیں بھائی، جو امام ہے نا، امام ہے، آپ جب رکوع میں جاتے ہو تو رکوع کی دعائیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آپ اذکار پڑھتے نا امام کے پیچھے. آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں، آپ تشہد میں پڑھتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ کے پہلے کا جو دعائیں ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. بھائی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سب کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ فجر میں آپ دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے. آپ کسی حنفی مسجد میں جائیں، فجر میں جماعت کھڑی ہے اور بندہ پوری نماز پڑھ رہا ہے پیچھے کھڑا ہو کے. ہم اہل حدیثوں سے کہا جاتا ہے کہ جب امام کھڑا ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو امام نے قرآن کی قرأت شروع کر دی تو آپ اس کے پیچھے کچھ نہیں پڑھ سکتے، مقتدی اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. اور اپنا حال کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دور کے بعد پوری نماز شروع کیے ہوئے ہیں. بھئی مسجد ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پوری نماز چالو ہے. یہ کیا بھائی؟ مجھے کوئی سمجھائے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی شیخ، آپ وہ سنت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں سنت کی بات کر رہا ہوں، سنت کی بات کر رہا ہوں. پوری سنت کیوں؟ یہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا تو پیچھے کھڑے ہو کے سنت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس میں وہ نہیں کر رہا، بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا سمے ہے کہ وہ ان کا سلام پھیرنے سے پہلے آپ جوائن کر لیں تو آپ پڑھنا ضروری ہے، ایسا وہ کہتے ہیں. تو اس پہ کیا ہے مسئلہ؟ اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیوں روک رہے ہو؟ امام نماز پڑھ رہا ہے، سمے ہے، ہم نماز میں انٹر بھی ہو چکے ہیں. آپ نماز سے باہر قرآن پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو سمے ہے، ہم نماز میں انٹر ہو سکتے ہیں. ہم آلریڈی انٹر ہے، نماز آلریڈی داخلے جو ہے، آلریڈی ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھے پیچھے، اور آپ پوری نماز پڑھو پیچھے کھڑے ہو کے، کیونکہ آپ کی نماز نہیں جائے گی، آپ رکعت مل جائے گی آپ کو. یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے میرے بھائی. آپ میری بات پہ غور کریں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. یہ لاجیکل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لاجک دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیا دقت ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہے، پہلی رکعت لمبی ہوگی، ہم 2 رکعت پڑھ کے جوائن کر لیں گے، امام کی ابھی کنٹینیو ہے رکعت. ہم بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس مہلت ہے، 2 رکعت پڑھ کے جوائن کر لیں گے امام کو، امام پڑھتا رہے سورہ بقرہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پیچھے ہماری نماز جاری ہے. تو بھائی جو اہل حدیث انٹر کر چکا نماز میں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کو جوائن کیا ہے، اگر وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے رہا ہے امام کے پیچھے تو کیوں تکلیف ہے بھائی؟ غلط کیوں ہے یہ؟ جی مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے پڑھ لیا تو. آپ نے مطلب مجھے ایسا علم نہیں ہے. یہ نہیں کہتے ہیں، صحیح، آپ کا صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس میں کچھ ضدی قسم کے لوگ ہیں، مطلب جاہل قسم کے لوگ جو کہتے ہیں، لیکن جو بڑے علماء ہیں وہ نہیں کہتے حناف کی کہ نماز نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں منہ میں انگارہ چلا جائے، جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں، منہ میں آگ ہوگا، یہ ہوگا. یہ کچھ جو 3rd کلاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، بڑے لوگ نہیں کہتے. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ منع کیوں کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مت پڑھو؟ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہم کو منع کر رہے ہیں تو پھر جو 2 رکعت فجر میں پڑھ رہے ہیں سنت، ان کو کیوں نہیں منع کر رہے ہیں؟ منع تو کر رہے ہیں نا، روک رہے ہیں. ٹھیک ہے شکریہ، بہت شکریہ. جی کیا ہوا، ان کی آواز نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں ابھی جی مطلب میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ دوسرا معیار ہے سمجھا رہا ہے. جی میں آپ کی پوری بات سمجھ میں آپ کی پوری بات سمجھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے مطلب سنا جائے، مطلب اس میں دخل اندازی نہ کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ قرآن سپریم ہے، مطلب
حدیث بھی ہے لیکن قرآن سپریم ہے، تو اس پہ اگر کوئی حدیث ٹکراتی ہے تو قرآن پہ عمل کیا جائے گا، ایسا وہ کہتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی حدیث آگے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں سمجھا نہیں۔ جیسے کہ کوئی حدیث ہو، سند بھی صحیح ہو، لیکن اگر اس کا متن اصولاً اس کا متن اگر گڑبڑا جائے تو وہ اس حدیث پہ ایکسیپٹیبل نہیں کی جائے گی، اگر ایون دو اس کی اسناد صحیح ہو۔ نہیں، تو اس سے ویسے پہلے ہی جو آپ نے کہا تھا، نہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ قرآن نے جو کہا ہے نا، آپ کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جی یہی وہ دلیل دیتے ہیں۔ اوکے، تو میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا اور بھائی بھی لوگ سن لیں، سمجھ میں آ جائے۔ یہ سورہ آراف کی آیت ہے نا، سورہ آراف سورہ 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ جی الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ میرے بھائی ذرا دیکھو، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، یہ ایک عام ہے، یا نماز کا ذکر ہے؟ نماز کا ذکر نہیں ہے نا، جی نہیں، یہاں ایک عام سبھی۔ تو بھائی جو ابھی میں نے مثال دی کہ امام جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں، فجر کی جماعت کھڑی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وہاں ہو رہا ہے، پیچھے آپ 2 رکعت پوری نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ اس آیت کے خلاف نہیں جانا ہوا؟ مجھے بتائیے۔ آپ نے جو ساتھ میں ایک اصول پیش کیا ہے کہ جو خبر واحد ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف آئے تو قرآن سے اس کو نہیں ٹکرائیں گے، اس کی وجہ سے قرآن کی عمل نہیں چھوڑیں گے، کیوں چھوڑ دیا؟ 2 رکعت سنت کیوں ہو رہی ہے پیچھے 2 رکعت سنت کیوں ہو رہی ہے امام کے پیچھے؟ آپ بتائیں میرے جی بھائی۔ آپ کی بات درست، جی مطلب کون سا ایسے ایویڈنس ہے؟ قرآن تو نہیں ہے نا، قرآن میں ایکسیپشن قرآن میں نہیں ہے، یہ ایکسیپشن کہاں سے لائے کہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں، چل جائے گا، آپ پوری نماز پڑھو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، وہ بھی امام کو جوائن کر کے، تو قیامت آ گئی۔ جی یہ تو غلط ہے، اگر کوئی بولے کہ نہیں ہوگی نماز یا نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر نہیں، لیکن منع کرتے ہیں، آپ جا کے انکوائری کرو، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوئی، الا کہ 3rd کلاس کے مفتی بڑے لوگ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن اتنا وہ ضرور ہے کہ وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں منع کرتے جو پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں فجر میں؟ ان کو بھی منع کرنا چاہیے۔ جی پھر وہ ایکسیپشن کلاس کو یوز کر لیں گے کہ یہاں پہ جائز ہے نہیں جائز ہے، اس ٹائپ سے ایکسیپشن صحیح ہو تو ہم بھی سر جھکا دیں گے، اگر وہ سورہ فاتحہ وہ امام کے پیچھے جو 2 رکعت پڑھتے نا، واللہ اگر اس کا ایکسیپشن لے آئے حدیث سے تو ہم سر جھکا دیں گے، ہم بھی مان لیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے، زبان ہماری بند ہو جائے گی، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں ایکسیپشن لاتے ہیں نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ ایکسیپشن ہے کہ سورہ فاتحہ کمپلسری ہے ہر نماز کے لیے، ایسے وہ ایکسیپشن لے آئیں کہ یہ 2 رکعت بھی کمپلسری ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے فجر سے پہلے، ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ جی میرے علم میں تو نہیں ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہم پہ فٹ کرے نا میرے بھائی، یہ سب سے پہلے ان پہ فٹ ہوتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور جو ہے خاموش رہو، تو اس کی خلاف ورزی وہ خود کر رہے ہیں، ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چھوٹی سی صورت ہے تو ہم قرآن کے خلاف ہو گئے، آپ پوری نماز پڑھ رہے ہو 2 رکعت، آپ اس آیت کے خلاف نہیں جا رہے ہو، بھائی آپ صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہو، ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی وَإِذَا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پیچھے ہم کچھ اور دعا ثنا ذکر نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، آپ سنیے غور کیجیے اس پہ کہ ہم نماز کے اندر جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا تو ہم پیچھے بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پیچھے دعا نہیں پڑھنا ہے، ہمارا اگر مقتدی جوائن کرتا نا امام کو اور سورہ فاتحہ کی قرأت چالو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب وہ آئے گا تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد جو قرأت چالو ہوگی چپ رہے گا، وہ نہیں پڑھ سکتا، چپ رہے گا، وہ امام کے پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے صرف سورہ فاتحہ یعنی صرف قرآن ہی پڑھ سکتا ہے، پیچھے کوئی اور ذکر و اذکار نہیں کر سکتا بھیا نا۔ اور ان حضرات کا کیا حال ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نہ صرف سورہ فاتحہ بلکہ وہ دعائے ثنا، ذکر و اذکار، تسبیح کے اذکار، رکوع کی پورا کمپلیٹ پوری نماز چالو ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے قرآن پڑھتے ہوئے، وہ بھی حدیث کی وجہ سے ایکسیپشن ہے پھر بھی نہیں پڑھ سکتے، کتنا بڑا ظلم ہے آپ سوچیے۔ لاجیکلی تو آپ صحیح کہیں۔ ہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی غور کرے گا نا اسے پتا چلے گا کہ ہمارا جو موقف ہے وہ کتنی مضبوط بنیادوں پر ہے، ان حضرات کا جو موقف ہے وہ کتنا غیر معقول ہے۔ ہم کو کہتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب تم پیچھے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اور آپ قرآن پڑھ رہا ہے پیچھے پوری نماز پڑھ رہے ہو، غیر قرآن بھی پڑھ رہے ہو آپ، اور ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی جس کے لیے دلائل موجود ہے، نبی کی تاکید موجود ہے، جس کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں ہے، جس کا نام ہی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ پھر کہا جب جو ہے نمازی الحمدللہ پڑھتا ہے تو میں یہ اللہ یہ کہتا ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی ذکر ہے، سورہ فاتحہ کا نام ہی نماز ہے۔ جی میرے بھائی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ بھائی امید ہے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے آپ کے سارے سوالات کے، ہے نا؟ جی شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے
جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.